ایک طرف تو یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے نا، اس میں آئے روز اسٹیٹمنٹس پر اسٹیٹمنٹس آتی چلی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایک کامنٹ یہ بھی ہے، ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ اپوزیشن ذرا بیک فٹ پر ہے. تو اپوزیشن جماعتوں میں بھی آج کل کچھ زیادہ بن نہیں رہی، ایسا لگ رہا ہے. ہم کوشش کریں گے اس سب کے اوپر بات کریں. پاکستان مسلم لیگ نون رہنما علی گوہر بلوچ صاحب ہم کو جوائن کریں. السلام علیکم، ویلکم ٹو نیا دن. یہ بتائیے، اپوزیشن کی بڑی جماعت ہونے کے باوجود بھی مسلم لیگ نون آج کل بالکل بیک فٹ پر چلی گئی ہے، ایسا آپ لوگوں پہ تنقید کی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ یا تو بیک فٹ پر جانے کی وجہ بتا دیجئے، یا پھر یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں یہ وجہ بتا دیجئے. یہ مطلب ہے کہ ایک جو حکومتی پارٹی ہے وہ اس قسم کے پروپوگنڈا اور میڈیا کے ذریعے اور وہ چلاتے ہیں، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. نون لیگ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میاں شہباز صاحب بھی جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور ہماری جتنی لیڈرشپ ہے، جس میں شاہد خاقان عباسی ہیں، جس میں خواجہ آصف صاحب ہیں، اور ہمارے تمام جو پارٹی لیڈران ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے جیلوں سے باہر آئے ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی قابل ذکر ہیں، تو وہ سارے ہی پارٹی کے لیے سرگرم ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جھوٹے مقدمات میں پارٹی کو اور پارٹی کے قائدین کو پھنسا کے اور ان کو حق کی آواز کو دبانے کے لیے جو نیازی صاحب ہیں اور ان کی جو دیگر پارٹنرشپ ہے وہ اس کے ساتھ نیب کے ساتھ، تو وہ پھر حق کی آواز کو دبانے کے لیے ان کو پابند سلاسل کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ حمدہ شہباز صاحب 1 سال کے قریب ہو گیا ہے وہ جیل میں بند ہیں اور قید و بند کی صورتیں جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں. اسی طرح سے وہ ایک بہت لمبی فہرست ہے جو کہ جیلوں میں ہے یا جیلوں میں رہی ہے یا جیلوں سے باہر آئے ہیں. جب بھی ہم جیلوں سے باہر آتے ہیں تو پارٹی کے لیے وہ لیڈرشپ بھی فعال ہو جاتی ہے، پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر آپ کو فعال نظر آتے ہیں. لیکن چونکہ پیناما کا یہ اپنا جو پیناما سے یہ جو شروع ہوا تھا سارا سلسلہ، آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کے علاوہ کسی اور کے خلاف نہ کوئی کیس بنایا گیا اور نہ وہ سلسلہ شروع ہوا. حالانکہ کنٹینر پہ چڑھ کے یہ بڑا شور ڈالتے تھے کہ اس میں 200 بندوں کی لسٹ ہے، اس میں بے شمار وہ لوگ بھی تھے کہ جن کا تعلق حکومتی پارٹی سے ہے، لیکن کسی بندے کے خلاف آپ کو کوئی ایکشن نظر نہیں آئے گا. یہ یک طرفہ اعتصاب کا جو سلسلہ ہے ملک کو دن بدن معاشی طور پر تباہی کے دہانے کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور عن قریب آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ مزید یہ جو کرونا کے اثرات ہیں جیسے ہی کم ہوتے ہیں تو آپ کو مزید جو ہے وہ فعال نظر آئے گی بازاروں میں، سڑکوں پہ، اور انشاءاللہ میدانوں میں ان کا ہر جگہ پر مقابلہ کریں گے ملک کی ترقی اور بقا کے لیے. سر، آپ نے کہا حق کی آواز، آپ نے کہا پابند سلاسل، آپ نے کہا کرونا کے بعد آپ فعال ہو جائیں گے، باہر نکلیں گے. سر لیکن شہباز شریف صاحب نہ پابند سلاسل ہیں، نہ وہ کرونا کی وجہ سے آئسولیشن، بیکاز ناؤ ہی از فٹ اینڈ فائن. اب تو انہیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے، اب تو انہیں باہر نکلنا چاہیے، انہیں پارلیمنٹ جانا چاہیے، انہیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. آپ نے تو حق کی آواز کہا ہے، بلند کرنی چاہیے. سر پھر تو کیوں غائب ہیں؟ دیکھیں، یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو آپ کو جب پتہ چلا کہ یہ کرونا کی وبا آئی ہے تو یہ انگلینڈ سے آخری فلائٹ کے بھائی کو چھوڑ کر آ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ فوری طور پر میاں نواز شریف صاحب سے اجازت لے کے وطن واپس آئے. لیکن جیسے ہی آئے اس وقت کوارنٹائن ہوئے، چونکہ ایس او پیز بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کینسر سروائیور ہیں اور قوم بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے. تو ابھی ان کی رپورٹ نیگیٹو آئی ہے، لیکن ابھی اثرات کچھ باقی ہیں. اچھا. اور جو ان کے کنسرن ڈاکٹرز ہیں وہ بھی انہیں کہتے ہیں کہ وہ آپ ذرا آج کل وبا کے دنوں میں کچھ احتیاط کریں. لیکن وہ مسلسل اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اپنی پارٹی کے تمام ایم این ایز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور جو بھی معاملات پارٹی کے چل رہے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز شریف صاحب کی ہدایات کے مطابق چل رہے ہیں. دیکھیں، یہ ایک تنقید ہے کہ جب سوال پوچھا جائے تو پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ جی میرا مائک میوٹ کر دیا تھا یا میرے اگینسٹ انکوائریز کھول دیں، وہ بالکل الگ بات ہے. اور جہاں تک صحت کا معاملہ ہے، یہ سب کے لیے سیریس ہے، ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہتے، اللہ صحت دے. بہرحال اب دیکھیے، آپ خود بھی معاملات سے آگاہ ہیں. اس وقت ہم کٹھن دوراہے سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا ہے.
क्राइसिस में हम भी हैं, हमारे यहाँ बेरोज़गारी है, महंगाई है, कोरोना है, ये बड़े चैलेंजेस हैं। और फिर ऐसे में ये फरमाइएगा कि क्या आप लोगों को किसी तहरीक की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही? क्या मुस्लिम लीग नून कोई अवामी मुजाहरे किए जाएँ, इस तरफ नहीं जाएगी? मतलब कुछ होना चाहिए ना जिसमें आप लोगों के लिए आवाज़ भी बुलंद करें और जिसमें आप ये भी देखें कि लोगों का मिल बैठना ये उनके लिए रिस्क लेकर आएगा। आप लोगों की पोजीशन अभी क्या है, अभी सोच क्या है आपकी? नहीं, यकीनी तौर पर तहरीक की ज़रूरत है। वो तो जब पहले स्टार्ट हुआ और जिस वक्त आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक एहतजाज का सिलसिला जारी किया, तो उसमें भी हमारी पार्टी शामिल हुई थी। हमने हर जगह उनका इस्तकबाल भी किया था और उसमें शामिल भी हुए थे। लेकिन चूँकि जब PTI धरने देती थी और मुल्क की हालात को ख़राबी की तरफ और इंतशार की तरफ ले जाना चाहती थी, तो उस वक्त हम भी ये कहते थे कि ये धरने मुल्क के हक़ में नहीं है। लेकिन आज उस सूरत बिल्कुल बरक्स है। 2.5 साल तो नहीं, अभी 2 साल का तकरीबन टाइम हुआ है। तो अभी आप देख लें कि हम मुआशी तौर पर बिल्कुल तबाही की तरफ जा चुके हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है और इनसे कोई भी काम सीधा नहीं हो रहा और इनकी हर दूसरी वजारत जो है वो करप्शन में मुलव्वस है। इनके इर्द गिर्द माफिया जो बैठे हुए हैं वो मुल्क को बुरी तरह से लूट भी रहे हैं। ये मामला है अपनी जगह सर की ये एक। लेकिन मैं चाह रहा था कि ज़ाहिर आप तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर। सर MNA तो आप भी हैं और पहली बार MNA बने, ज़ाहिर आज पहली बार हमारे शो में आए, तो हम सोच रहे थे कि ये सियासी मामलात अपनी जगह, तनकीद अपनी जगह। अगर आप नहीं भी हैं हुकूमत का हिस्सा, फिर भी सवाल तो आपसे बनता है कि आपने कहा कि चलिए ये नहीं पूछते आपसे, लेकिन किरण एक बात जो इन्होंने की उस पर मैं कमेंट जरूर करना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी करने जा रहे हैं हम। थोड़ी मेहरबानी उन्होंने कर दी, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद। लेकिन किरण एक बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का टेस्ट तो नेगेटिव है, उनके भी सिम्टम्स है। आई थिंक शहबाज शरीफ साहब अब केस स्टडी के तौर पर उन्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि कोरोना पर ज़रा बहुत रिसर्च हो रही है। नेगेटिव आया लेकिन सिम्टम्स, आई थिंक रिसर्च होनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब पे, क्योंकि कोरोना है ज़ाहिर है उन पर किसी और तरीके से असरअंदाज हुआ है। नेगेटिव आने के बाद सिम्टम्स है, मेरी समझ से बाहर है, तो मेरा ख्याल है रिसर्च। मुझे आज आप बता देना, आइडियाज आप बेसिकली ऑपोजिशन को दे रहे हैं, हुकूमत को दे रहे हैं, डॉक्टर्स को दे रहे हैं, NCOC वालों को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ये आइडिया फवाद चौधरी साहब को भी था, अताउर रहमान साहब को भी था, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप को भी था। ये सब आइडिया मैंने दिया, काम करो, हमारे पास सारे लोगों पे काम करें।